الرحیم۔ بزرگوں کے اقوال۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا کہ تصنع سے سر جھکائے ہوئے ہے، یعنی اس وجہ سے کہ میں پارسا ہوں۔ فرمایا کہ اے ٹیڑھی گردن والے، گردن سیدھی رکھ، خشوع دل میں ہوتا ہے گردن میں نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا مسجد میں رو رہا ہے۔ کہا کہ یہ جو تو مسجد میں کرتا ہے اگر گھر میں کرتا تو تجھ سا کوئی نہ ہوتا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ جب اکیلا ہو تو سست ہو، جب لوگوں کو دیکھے تو چست ہو، اور اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرے، اور نہ کریں تو کم کرے۔ اکیلا ہو تو سستی کرے، سست ہو، لوگوں کو دیکھے تو چست ہو، اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرے، اور نہ کریں تو کم کرے۔ ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ جو آدمی ثواب کے واسطے اور لوگوں کی تعریف کے لیے مال دے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھلا وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا اسے دشمن ٹھہرائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر اسے وہی کام کرنا چاہیے جو وہ خدا کے واسطے کر سکتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو درے مارے، فرمایا کہ بھائی مجھ سے اپنا قصاص لے لے اور مجھے مار لے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین آپ کی خاطر سے اور خدا کے واسطے میں نے بخش دیا۔ فرمایا یہ بخشنا کام نہیں آتا، یا فقط میری خاطر سے بخش کہ میں اس کا حق پہچانوں، یا بلا شرکت میں خدا کے واسطے بخش۔ اس نے عرض کہ میں نے خدائی کے واسطے بے شریک کے بخشا۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو کام کرتے تھے اس میں ریا کرتے تھے، اب جو کام نہیں کرتے ہیں اس میں ریا کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ بندہ جب ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ دیکھو تو میرا بندہ مجھ سے کیسی ہنسی مذاق کرتا ہے۔ جن کاموں میں ریا کرتے ہیں ان کا بیان۔ اے عزیز جان تو کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا جتائے تاکہ ان کے نزدیک اپنے آپ کو آراستہ کرے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کر لے، اور یہ سب اس لیے کہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانیں۔ یہ اس طریقہ سے ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں پارسائی اور بزرگی کی دلیل ہے اسے لوگوں پر ظاہر کرے اور دکھائے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بدن کی ظاہری صورت ہے، مثلا یہ کہ آدمی اپنا چہرہ زرد کر لے تاکہ لوگ جانے کہ رات کو نہیں سویا، اور اپنے آپ کو دبلا بنائے تاکہ لوگ سمجھے کہ بہت محنت کرتا ہے، اور ہر وقت روحانی سی صورت بنائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے غم میں ایسا ہو رہا ہے، اور بالوں میں کنگھی نہ کرے تاکہ لوگ جانے کہ اسے اتنی بھی مہلت نہیں ہے اور خود فراموش ہے، اور بات کرے تو آہستہ آہستہ بتکلف کرے، آواز نہ نکالے تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کے دل میں دین کا بہت وقار ہے، اور اپنے ہونٹ خشک رکھے تاکہ لوگ جانے کے روزے رکھتا ہے۔ یہ باتیں لوگوں کے تکبر کا سبب ہوتی ہیں، یعنی یہ جو اس کے مخالف باتیں ہیں کہ چہرہ سرخ و سفید ہو اور ہونٹ خشک نہ ہو، تو یہ تکبر کا سبب ہوتی ہے، تو اس کا یہ الٹا کرتا ہے اور اس سے مزہ لیتا ہے، اور ان کے ظاہر کرنے میں اس کو حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ غلط طریقہ بات اس کی۔ اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ بالوں میں کنگھی کرے، تیل لگائے اور ہونٹوں میں تیل مل لے تاکہ کوئی اسے روزہ دار نہ بتائے۔ دوسری قسم کپڑے کے سبب سے ریا ہوتی ہے، مثلا موٹا جھوٹا میلا پھٹا کپڑا پہنتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا زاہد ہے، یا گزڑی یا صوفیانہ جانماز رکھتا ہے تاکہ لوگ جانے کہ یہ صوفی ہے، اور صوفیوں کے حالات سے اس میں کچھ بھی نہیں، یا پگڑی کے اوپر سے چادر اوڑھے اور چمڑے کی جرابیں پہنے تاکہ لوگ جانے کہ طہارت میں بہت محتاط ہے لیکن ہو نہیں، یا پیراہن اور چادر رکھے تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا عالم ہے اور ہو نہیں۔
لباس میں ریا کرنے والوں کے دو فریق ہوتے ہیں، ایک گروہ عوام الناس کی قبولیت کا، ایک وہ گروہ جو عوام الناس کی قبولیت کا خواستگار رہتا ہے۔ تو یہ لوگ ہمیشہ پٹے اور میلے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر عوام سے کہیں گے کہ کچا سوت جو حلال ہے اسے پہنو تو یہ امر ان پر موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی اگر عوام سے کہیں کہ کچا سوت جو حلال ہے اسے پہنو، تھوڑا سا اچھا کپڑا پہنو، تو یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم زاہد ہیں، زاہد ایسے کام نہیں کرتے۔ اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ زاہد نے زہد چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ کے لوگ سب خاص عام اور بادشاہ کے نزدیک قبولیت ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر پرانے کپڑے پہنے تو بادشاہ کی نظر میں حقیر ہو جائیں گے، اور اگر لباس فاخرہ پہنیں گے تو ہم کی نگاہ میں ذلیل ہوں گے۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور بوٹے دار لنگ ہاتھ لگے، جسے صالحوں اور زاہدوں کے کپڑوں کا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کے کپڑے پہنے تاکہ عوام دیکھیں تو معتقد رہیں اور امیر دیکھے تو حقارت نہ کریں۔ ان لوگوں میں سے اگر کسی سے کہے کہ کچے سوت وغیرہ کا لباس پہن تو گو کہ اس کی قیمت ان کی لنگ کی قیمت سے کم ہوتی ہے، مگر اسے موت کی سختی کے برابر جانتا ہے۔ غرض یہ کہ جو لباس پہننے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام جانیں گے کہ زہد اور پرہیزگاری سے پشیمان ہوا، وہ اسے پہن نہیں سکتا۔ وہ احمق جب دل میں سمجھتا ہے کہ یہ لباس حلال ہے اور دیندار نے اسے پہنا ہے تو بازار میں نہیں پہن سکتا، گھر میں چھپا کر پہن سکتا ہے۔ اس قدر نہیں جانتا کہ اپنے اس فعل سے مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ یعنی مخلوق کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تیسری قسم باتوں میں ریا ہے، مثلا لب ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ذکر سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور شاید ذکر کر رہا ہو لیکن حقیقت میں نہیں کرتا، اور لوگوں کے سامنے لب ہلاتا ہے ورنہ دل سے ذکر پر قادر ہے، یعنی دل سے ذکر پر قادر ہے، لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر دل سے ذکر کروں گا اور زبان نہیں ہلاؤں گا تو لوگ جانیں گے کہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ یہ کیسا صوفی ہے؟ حالانکہ خلوت میں ذکر نہیں کرتا، صرف صوفی کی باتیں سیکھ لی ہیں اور اس کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ علم تصوف میں بڑا کامل ہے، اور تصوف کے پیچیدہ اور مشکل مسائل ڈھونڈ کر بیان کرتا ہے، اور گاہے سر جھکا کر گردن ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ وجد میں آیا ہے، یا کبھی کبھی آہ کرتا ہے اور غمگین دکھائی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ دین اسلام کا غم کر رہا ہے۔ یہ حدیثیں اور حکایتیں سیکھ لی اور بیان کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بڑا عالم ہے، اور جب کوئی کہتا ہے کہ تو بڑا عالم ہے تو یہ کہتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں، اپنے پیروں کو دیکھ رہا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ چوتھی قسم عبادت میں ریا ہے، مثلا جب کوئی دور سے آیا تو اس کے سامنے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، سر جھکا کر رکوع سجدے لمبے کرتا ہے، اور نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، لوگوں کو نماز کے بعد خیرات بھی دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے دیتا ہے۔ ایسے بہت سے امور ہیں اور بھی ہیں، اور لوگوں کے سامنے چلتے وقت آہستہ آہستہ چلتا ہے، سر آگے جھکائے رکھتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھتا ہو جلدی چلتا ہے، لیکن جب دور سے کوئی نظر آ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگرد بہت زیادہ ہیں، ہر علاقے میں میرے مرید اور شاگرد بستے ہیں، اور سردار اور امیر لوگ بھی میرے سلام کو آتے ہیں، اور یہ محض میری برکت لینے کے لیے آتے ہیں۔ علماء میری تکریم کرتے ہیں، مجھے اچھا جانتے ہیں، اور کبھی یہ باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں۔ مثلا اگر کسی سے لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا پیر اور مرید کون ہے؟ میرے اتنے مرید ہیں
میں نے اتنے پیروں سے ملاقات کی ہے، اتنے برس فلانے مرشد کی حضور میں رہا ہوں، تو نے کسے دیکھا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور اس سبب سے اپنے اوپر بہت رنج گوارا کرتا ہے۔ ایک راہب تھا، اس نے مزے کے واسطے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنی غذا کم کر لی اور اتنی کم کر لی کہ ایک چنا کھاتا تھا۔ اگر عبادت میں اظہار پارسائی کے واسطے ہوں تو یہ سب باتیں حرام ہیں، اس لیے کہ پارسائی خدا ہی کے واسطے کرنا چاہیے، لیکن جو کام عبادت نہ ہو اگر اس کے سبب سے قبولیت اور جاہ طلب کرے گا تو درست ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کر اور نہایت آراستہ ہو کر نکلے تو یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے، کیونکہ اس جمال سے اپنی مروت ظاہر کرتا ہے، پارسائی نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص علم لغت اور علم نحو اور علم حساب اور علم طب کے سبب سے اپنی فضیلت ظاہر کرے تو اسی چیز کی سبب سے جو نہ علم دین میں سے ہو نہ عبادت کے واسطے، تو یہ ریا مباح ہے۔ علم لغت اور علم نحو اور علم حساب، علم طب، ٹول دنیاوی علوم کی روشنی کا یہ عبادت کے واسطے نہیں تو یہ ریا مباح ہے، کیونکہ عبادت میں ریا منع ہے، کیونکہ طلب جاہ کا نام ہے، جس چیز کو آپ طلب کرتے وہی جاہ ہے، اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر طلب جاہ حد سے تجاوز نہیں کرے تو مباح ہے، لیکن طاعت اور عبادت میں تھوڑی سی ریا بھی قابل قبول نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باہر جانا چاہا، اصحاب جمع تھے، پانی کے گڑھے میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال اور عمامہ درست کر لیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس امر کو محبوب رکھتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کی ملاقات کو جانے لگے تو اس کے واسطے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور سنوار لے۔ ہر چند کے یہ فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اصل دین تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مامور تھے کہ لوگوں کے دل اور نظر میں اپنے آپ کو آراستہ رکھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ زیادہ میل جول کر اور پیروی کریں۔ لیکن اگر کوئی اور یہ فعل محض یعنی صرف تجمل کے لیے بھی کرے تو درست ہے، بلکہ سنت ہے۔ اس کے فائدوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو پریشان صورت رکھے گا اور مروتانہ نگاہ رکھے گا تو لوگ اس کی غیبت کریں گے، اس سے نفرت کریں گے، اور وہ خود اس کا سبب ہوگا۔ خراب کپڑے دے چوری خلق دے غیبت کی تو